علماء سے ملے گا، ان علماء جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر علماء کرام نے، مدارس نے اس چیز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو، اس علم کی روشنی کو زندہ رکھا ہے، اور اس طرح ان کی قربانیاں دی اس علم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، ہر گھر تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہم میں سے کتنے کے بچے ہوں گے مدارس میں حفظ کر رہے ہوں گے، عالم کا کورس کر رہے ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر علماء کی جو محنت ہے وہ بے مثال ہے اس چیز کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر علم والے لوگوں کو، علماء کو چن چن کر ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، چن چن کر انہیں راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اگر میں علماء کی فہرست پیش کروں، نام لوں، تو وقت کم پڑ جائے گا۔ مفتی نظام الدین شامزئی سے لے کر اسی ہفتے میں شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ تک علماء کی بہت بڑی فہرست ہے۔ شہر کراچی کی گلیاں علماء کے خون سے رنگین ہیں۔ اسلام آباد جیسے حساس علاقوں میں بھی بڑے بڑے علماء کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، خون میں نہلا دیا گیا۔ مولانا سمیع الحق شہید، مولانا مسعود الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے پائے کے علماء کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا دن دہاڑے۔ اور اسی ہفتے میں 470 کے اندر ایسے بزرگ شخصیت جس کے علم کے حوالے سے پوری دنیا کے علماء حش کر رہے تھے کہ کیا علم کا خزانہ اس کے پاس ہے، سفید داڑھی والا مسکراتا ہوا چہرہ، ساری زندگی قال اللہ قال رسول کا درس دے رہے، 5 منٹ کے اندر اتنی بڑی شخصیت کو گولیوں کا نشانہ بنایا، خون میں نہلا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر ان علماء کا قصور کیا ہے؟ ملک میں امن کے لیے ہمیشہ ان علماء نے کردار ادا کیا، ملک کے استحکام کے لیے ان علماء نے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ آخر ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ مولانا شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کا قصور یہ تھا، حالیہ عالمی جنگ میں امن کے لیے پاکستان کی افواج نے، ریاستی اداروں نے جو کردار ادا کیا، اس کردار پر انہیں شاباش دی، ان کی تعریف کی۔ یہ چیز بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ ہمارے مسلمان نوجوان جو لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ایسی کمپین چلائی گئی اس عالم کے خلاف، اتنی بزرگ شخصیت، ان نوجوانوں کو وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس عالم کی تصویروں کو کتے کے ساتھ لگائی گئی، اس عالم کی اتنی بدترین توہین کی گئی کہ انسان شرما جائے۔ اتنی بڑی شخصیت جس نے بچوں کو قرآن و حدیث کے علم سے منور کیا، اتنے بڑے عالم کی توہین کی جاتی ہے، اور اسی ہفتے کے اندر اس عالم کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے قاتل نامعلوم ہے۔ اسلام آباد کے اندر پچھلے سال ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو قتل کیا، اس کا قاتل 24 گھنٹوں کے اندر ایجنسیوں نے پکڑ کے حوالات کے اندر کیا۔ کیا ایک عالم دین کا خون اتنا سستا ہے؟ ساری زندگی امن کے لیے جس نے کردار ادا کیا، قرآن و حدیث کا علم لوگوں تک پہنچایا، دن دہاڑے چند شرپسند عناصر آ کر اس کو گولیاں مار کر نکل جاتے ہیں، اور اتنا سستا خون کہ آج تک ان کے قاتلوں کا علم نہیں ہے۔ ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ جب بھی ریاست نے علماء کو پکارا، علماء گئے، امن کے لیے کردار ادا کیا، جہاں ضرورت پڑی علماء صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیشہ ٹارگٹ کلنگ علماء کی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ان علاقوں میں دوسری کوئی پارٹیاں نہیں ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ صرف علماء کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کا مطلب یہی ہے۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ دشمن اپنے راستے کی رکاوٹ صرف علماء کو سمجھتے ہیں، اپنے راستے کی رکاوٹ صرف علماء کو سمجھتے ہیں کہ علماء نے ملک میں امن کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک میں جب بھی مشکل وقت آتا ہے علماء اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے امن کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، امن سے اپنے ملک میں امن و امان سے رہنا ہے۔ آج ان کا قصور یہ ہے کہ آج انہیں گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی، مفتی عتیق الرحمان، مولانا حد نواز، مولانا اعظم طارق،
مفتی عبدالغفور ندیم, مولانا شعیب ندیم, اتنے بڑے علماء کے ایک فہرست ہے, ان کو دن دہاڑے گولیوں کے چھلنی بنایا جاتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارا ریاستی اداروں سے اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ علماء کرام کے قاتلوں کو, خصوصاً قبائل علاقوں کے اندر جو اپنے آپ کو مجاہد کہہ کر چند بگوڑے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکے. اس بات پر آپ سب متفق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.